السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم 10ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ سورہ انفال چل رہی تھی، 9ویں پارے کے آخر میں سورہ انفال کا 5واں رکوع جاری تھا۔ 10ویں پارے کی ابتدا میں بھی 5ویں رکوع کا بقیہ حصہ ہے۔ 10ویں پارے کی ابتدا میں مال غنیمت کی تقسیم کے اصول بیان کیے گئے کہ 4 حصے تو مجاہدین میں تقسیم ہوں گے اور 5واں حصہ اسلامی حکومت کے بیت المال میں جمع ہوگا۔ پھر بتایا کہ ان کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے ساتھ یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ انفال کا 6واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ اس رکوع میں بھی جہاد کا حکم دیا گیا اور اس کے فائدے اور قوانین کا بیان ہے۔ پھر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے اور اتفاق اور اتحاد کی تعلیم ہے اور صبر اور ثابت قدم رہنے کی تعلیم ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ انفال کا 7واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ اس رکوع میں منافقین کی ریشہ دوانیوں کا تذکرہ ہے تاکہ مسلمان ان سے ہوشیار رہا کریں۔ پھر مسلمانوں کو ان پر یعنی اللہ پر توکل کا سبق دیا گیا۔ پھر کافروں کو ڈرایا گیا کہ اگر وہ اپنے انکار اور سرکشی سے باز نہ آئے تو ان کا وہی حشر ہوگا جو فرعون اور اس کے لشکر کا ہوا۔ پھر یہ حکم دیا گیا کہ اگر ایسی قوم سے داغہ بازی کا خطرہ ہو جس سے مسلمانوں کا معاہدہ ہوا ہو تو پھر صاف صاف ان کے معاہدے ان کو واپس کر دینے چاہیے، کیونکہ بدعہدی بہرحال بری چیز ہے، اور جب صاف صاف کہہ دیا جائے کہ معاہدہ ختم تو پھر ہر قسم کی کارروائی کے لیے مسلمان آزاد رہیں گے۔ پھر 8ویں رکوع میں جہاد کے لیے ہر طرح کے ساز و سامان سے تیار رہنے کا حکم دیا گیا۔ ہر ممکن مادی طاقت فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، مگر ساتھ ہی اس کی بھی تعلیم ہے کہ اصل چیز مادی ذرائع نہیں، اعتماد مادی ذرائع پر نہ ہو، بلکہ اعتماد تو اللہ اور اس کی قدرت پر ہو اور اللہ کی مدد پر ہو۔ مادی ذرائع تو محض ایک ذریعہ ہیں، توکل کرنے کی چیز مادی ذرائع نہیں ہیں۔ توکل اور اعتماد تو صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد 9ویں رکوع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ مسلمانوں کو جہاد پر ابھاریں اور اس معاملے میں صبر و استثبات کی تلقین ہے۔ پھر بتایا گیا کہ اگر مسلمان اللہ کی رضا کے لیے جہاد کریں گے اور صبر و ثبات کا دامن نہ چھوڑیں گے اور اللہ ہی پر توکل کریں گے تو اپنے سے دگنے پر یہ غالب آتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد سورہ انفال کے آخری رکوع میں یعنی 10ویں رکوع میں جنگ کے قیدیوں سے متعلق چند احکامات بیان کرنے کے بعد ایمان، ہجرت اور جان و مال سے جہاد کی فضیلتیں بیان کی گئیں اور بتلایا کہ اگر وطن کی سرزمین اسلامی زندگی گزارنے کے لیے تنگ ہو جائے تو پھر ہجرت لازمی ہے۔ جو ایسی حالت میں ہجرت نہیں کرے گا کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے اس کے لیے ممکن ہو سکے، اس کا کوئی تعلق اللہ اور اس کے رسول سے نہیں۔ پھر بتایا کہ دشمن قوم و ملک کے قبضے میں پھنسے ہوئے مظلوم مسلمان اگر اسلامی حکومت سے مدد طلب کریں تو ظلم و جور سے ان کو نجات دلانے کے لیے مسلمانوں کی مدد یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ شروع ہوتی ہے۔ یہ سورت 2 ناموں سے مشہور ہے، ایک توبہ اور دوسری برا۔ توبہ اس لحاظ سے کہ اس میں ایک جگہ بعض اہل ایمان کے قصوروں کی صفائی کا ذکر ہے، اور برات اس لحاظ سے کہ اس کی ابتدا میں مشرکین سے بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے۔ اس سورت کی شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورتوں اور آیتوں کی ترتیب یہ اللہ کی طرف سے ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے آغاز پر بسم اللہ نہیں لکھوائی، اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی بسم اللہ نہیں لکھی، اور آج تک اسی پر عمل ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اسی پر عمل رہے گا۔ پھر اس سورت کا جو نزول کا زمانہ ہے، ابتدا سے 5ویں رکوع تک یہ 9 ہجری کے لگ بھگ نازل ہوئی۔ پھر 6 رکوع کی ابتدا سے 9ویں رکوع تک یہ رجب کے مہینے میں نازل ہوئی۔ 9 ہجری میں ہی رجب کے مہینے میں ابتدا سے لے کر 5ویں رکوع تک ذی-قعدہ میں نازل ہوئی، 9 ہجری کے ذی-قعدہ میں۔
اور 10ویں رکوع کی ابتدا سے سورہ ختم تک یہ غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہوئی۔ اس لحاظ سے جو ابتدا سے لے کر 5ویں رکوع تک جو نزول کا زمانہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سب سے آخر پہ ہوتا، یہ سب سے آخر پر ہوتا، لیکن مضمون کی اہمیت کے لحاظ سے وہی سب سے مقدم تھی، اس لیے قرآن کی جمع و ترتیب کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے پہلے لکھوایا۔ پھر اس صورت کے اندر جو مضامین ہیں وہ عرب کو مکمل دار الاسلام بنانے کے لیے جو اصلاحات ہیں اس کی ہدایت دی گئی ہیں۔ ان میں قدیم مشرکانہ رسوم کا پوری طرح استحصال، کعبہ کی تولیف میں اب مشرکین کے قبضے میں نہ رہے، یہ کہ اب انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا آگے اسی صورت میں آ جائے گا۔ اور پھر عرب کے باہر دین حق کو باطل دینوں پر غالب کرنے کی طرف رہنمائی، پھر منافقین کے ساتھ اب کسی قسم کی نرمی کی اجازت نہیں، اس کا حکم، مومنین صادقین میں تھوڑا بہت جو ضعف عزم باقی تھا اس کا علاج۔ پھر اس کے بعد اس صورت کا خلاصہ شروع کرتے ہیں۔ پہلے رکوع میں ان مشرکوں کو 4 مہینے 10 ذی الحجہ سے لے کر 10 ربیع ثانی تک مہلت دی گئی کہ جن سے مسلمانوں کا عہد ہوا تھا۔ پھر کہا گیا کہ جو لوگ توبہ کر لیں اور نماز و زکوٰۃ ادا کریں ان سے کوئی تعرض نہ ہوگا۔ پھر کہا گیا کہ جو مشرک پناہ کے طالب ہوں گے ان کو پناہ دی جائے گی، یعنی جو مشرک پناہ چاہیں گے ان کو پناہ دی جائے گی۔ پھر دوسرے رکوع میں بنی کنانہ اور بنی خزاعہ اور بنی حمزہ کے ساتھ جو معاہدے ہوئے تھے ان کا بیان ہے، اور کہا گیا کہ اگر وہ اس پر قائم رہیں تو آپ بھی قائم رہو، ورنہ آپ بھی اس کے پابند نہیں۔ اور پھر بتائیں کہ جو مشرک یا کافر توبہ کر لے، نماز و زکوٰۃ ادا کرے تو مسلمان کا دینی بھائی ہے، اس سے کسی قسم کا انتقام نہ لیا جائے۔ پھر اللہ کی محبت کو دنیا کی تمام محبتوں پر فوقیت دینے کا حکم ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ضرورت آ جائے تو ہر چیز کی محبت، وطن، مال، دولت، اولاد وغیرہ سب کچھ خیر آباد کہہ دینا چاہیے، اور ایسے کرنے والے ہی حقیقی مومن ہیں۔ پھر تیسرے رکوع میں بتلایا گیا ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد رکھنے والے اور ان کی نگرانی اور دیکھ بھال کے مستحق تو اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والے ہی ہو سکتے ہیں، اور یہ کام وہ مشرک کس طرح کر سکتے ہیں جو کہ خانہ کعبہ کی نگرانی اور دیکھ بھال کے کام مسلمانوں کی تحویل میں جا رہے ہیں، اس لیے بطور تمہید کے یہ سلسلہ شروع ہے۔ پھر مسلمانوں کو حکم دیا کہ اگر تمہارے باپ دادا اور بھائی بند ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو پھر ان سے کسی قسم کی دوستی نہ رکھو، اور اعلان کیا گیا کہ جن لوگوں کو باپ دادا اور اولاد اور بیویوں اور رشتہ داروں اور مال و دولت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور جہاد کی راہ میں زیادہ پیارے ہیں تو پھر گھبراؤ نہیں، وہ وقت جلدی آ جائے گا جب اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے یہ مال و دولت، باپ دادا، اولاد، بیویاں، رشتہ دار، یہ سب چیزیں اللہ کی محبت سے آگے نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی محبت میں اللہ کے حکم کے مطابق ان سب کو قربان کر دینے کا جذبہ دل کے اندر ہونا چاہیے کہ میرے یہ ساری چیزیں قربان کرنے کے لیے میں تیار ہوں اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے حکم پر۔ پھر اس کے بعد چوتھے رکوع میں اللہ نے یاد دہانی کی ہے کہ وہ کس طرح بدر و حنین کے وغیرہ کے کئی موقعوں پر مسلمانوں کی مدد کرتا رہا، اور لہذا اگر مسلمان اللہ کی مدد یعنی اس کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے جدوجہد کرتے رہے اور مشرکوں سے یعنی رشتہ توڑتے رہے، ان سے تعلق ختم کرتے رہے، تو پھر آئندہ بھی بدر کی طرح اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کرے گا اور دنیا کی نعمتیں بخشے گا اور آخرت کی سعادتیں بھی عطا کرے گا۔ پھر یہ حکم ہے کہ مسجدوں کے اندر مشرکوں کا داخلہ منع ہے، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا۔ پھر اہل کتاب سے جزیہ لینے کا حکم ہے، ساتھ ہی بتلایا گیا کہ جو اہل کتاب جو دشمن ہیں ان سے لڑنے کا حکم ہے، جو مسلمانوں کے برسر پیکار ہوں یعنی مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کریں تو ان سے لڑنے کا حکم ہے، ورنہ جو صلح رکھیں ان کے ساتھ صلح رکھی جائے۔ پھر اس کے بعد 5ویں رکوع میں پہلے تو یہود و نصارہ کے مشرکانہ عقیدوں کا تذکرہ ہے، جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں،
پھر بتایا کہ یہ لوگ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پوری طرح چمکا کر رہے گا، یعنی دین کو۔ پھر مال و دولت کی حرص اور سونے چاندی کے ذخیرے کرنے کی مذمت بیان کی گئی، اور بتایا کہ یہی خزانے کل قیامت میں عذاب لائیں گے۔ پھر حرمت والے مہینوں کا بیان ہے، اور خواہش نفس کی پیروی کو کفر تک پہنچانے والا کہا گیا ہے، یعنی جو آدمی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، نفس کی جو خواہشات کی پیروی کرتا ہے، وہ آدمی عنقریب کفر تک پہنچ جاتا ہے، لہذا نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر چھٹے رکوع میں مسلمانوں کو جہاد کے لیے اکسایا گیا اور کہا گیا کہ دنیا اور دنیاوی اسباب کی محبت میں جہاد سے جو ہے نا روگردانی کرنا، یا اپنے آپ کو عذاب الہی کی دعوت دینا اسی اس کے مترادف ہے، اور آخرت کی زندگی پیش نظر رہنی چاہیے، کیونکہ دائمی زندگی، ابدی زندگی تو آخرت ہی کی ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے یہ دھمکی بھی دی گئی ہے، اگر مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑا تو اللہ کے بجائے کسی اور قوم کو وہ شرف عطا کرے گا جو مسلمانوں کو ملا ہے۔ اللہ کی قدرت کے آگے کام مشکل نہیں ہے۔ کوئی آدمی دین کا کام کر رہا ہے، اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ میں نے دین کا کام نہ کیا تو دین کا کام رک جائے گا۔ دین کا کام کسی کے کرنے سے یا نہ کرنے سے دین کے کام میں فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، کوئی آدمی دین کے کام میں استعمال ہو رہا ہے، اس کی اپنی خوش قسمتی ہے، اس کی اپنی، ورنہ اللہ کی اور مخلوق بہت ہے جس سے اللہ اپنا کام لے سکتے ہیں، اور اللہ کو تو مخلوق کی بھی ضرورت نہیں، بغیر مخلوق کے بھی اللہ رب العزت کی قدرت یہ کوئی کم نہیں ہوتی ہے۔ دنیا والے سارے اللہ کی مان کر چلنے والے بن جائیں، اللہ کی عزت میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، اللہ کی عزت پہلے سے بڑی ہے اور اگر دنیا کی ساری مخلوقات اللہ کی نافرمان بن جائے تو اللہ کی عزت کے اندر پھر بھی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی دین کا کام کر رہا ہے، اللہ کی مان کر چل رہا ہے، اللہ اس کو توفیق دے رہے ہیں، اس میں اسی کی خیر ہے، اسی کی بھلائی ہے۔ پھر 7ویں رکوع میں مسلمانوں کو جہاد پر اس رکوع میں بھی ابھارا گیا، اس میں شریک نہ ہونے والوں کی، جو جہاد میں شریک نہ ہونے والی کی برائی بیان کی گئی۔ پھر تفصیل سے منافقین کی جو کارستانی ہے، منافقین کے جو کام ہیں ان کو بیان کیا گیا، اور بتایا کہ کس طرح انسان کے دل کا نفاق اس کے لیے نماز میں سستی لاتا ہے، اور کس طرح کراہت کے ساتھ وہ مال خرچ کرتے ہیں، حالانکہ نماز و روزہ، نماز و زکوٰۃ یہ تو شوق اور ذوق اور خوش دلی سے ہونی چاہیے۔ خوش دلی سے آدمی کو نماز ادا کرنی چاہیے، خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، کہ منافقین کے اندر کا نفاق اس بنا پر ہوتا ہے کہ وہ مسلم سوسائٹی سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ساتھ ہی آستین کے سام بن کر اسلامی معاشرے کو تباہ کرنے کے منصوبے بناتے ہیں۔ اس سلسلے میں غزوہ تبوک میں منافقوں کی شرکت سے جو معذوری کے وجوہ بیان کیے گئے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے انہیں دھمکی دی گئی۔ اور پھر اس کے بعد 8ویں رکوع میں، سورہ توبہ کے 8ویں رکوع میں پہلے تو زکوٰۃ کے 8 مشہور مظاہر بیان کی گئے، پھر ایسے بدبختوں کا ذکر ہے جنہوں نے اپنی حرکتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا، اور ان کے لیے آخرت میں جو سزا تجویز ہوئی اس کا بیان ہے۔ پھر اعلان کیا گیا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کی مخالفت یہ سیدھے جہنم میں لے جانے والی حرکت ہے۔ پھر اللہ اس کے رسول کی ہدایتوں اور تعلیمات کے ساتھ افسوسناک رویہ رکھنے والوں کی ذہنیت بتلائی گئی کہ ان کی اس حرکت پر انہیں ٹوکا جاتا تو جواب میں کہتے کہ ہم تو صرف ذرا خوش طبعی اور دل لگی کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد 9ویں رکوع میں ایسے اعمال اور کردار کا تذکرہ ہے جو نفاق کی خاص علامتیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ اللہ کے پسندیدہ باتوں کے پھلنے پھولنے کی راہ میں رکاوٹ اور کانٹے بچھانا، اور اللہ کی نافرمانیوں کو جو ہے نا وہ پروان چڑھانا، پھر اللہ اس کے ذکر کو بھلا دینا۔ یہ تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ مسلمانوں کے پاس وہ کسوٹی ہے، وہ جس کے ذریعے سچے مسلمان اور مخلص مسلمان اسلام اور اسلام کے زبانی دعوے داروں کو پہچانا جا سکتا ہے۔ پھر ان علامتوں کے تذکرے کے بعد کہا گیا کہ گزشتہ قوموں میں جو لوگ نافرمان تھے وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ دنیاوی ساز و سامان والے تھے، اس کے باوجود ان کا جو عبرتناک انجام ہوا ان کے کھنڈر جا کے دیکھ لو۔ چنانچہ پھر تباہ کی جانے والی قوموں کا تذکرہ کیا گیا، مثلا قوم نوح، قوم عاد، نمرود اور اہل مدین وغیرہ۔ پھر آخر میں بتلایا گیا کہ مومن مرد اور مومن عورت یہ جو ان کی سرگرمیاں منافقین کے مذکورہ دو اعمال و کردار کے ٹھیک خلاف ہوتی ہیں، یعنی منافقین گناہ کی کام کے حکم دیتے ہیں اور
اور جو انسان کی اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم مانتا ہے، اس سے منع کرتے ہیں، اچھے کام سے منع کرتے ہیں اور گناہ کا حکم دیتے ہیں، اس کے برخلاف مسلمان اچھے کام کا حکم دیتے ہیں اور گناہ سے جو بچتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کو پروان نہیں چڑھاتے، بلکہ ان توبہ کر کے اللہ کی نافرمانی ختم کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ جو لوگ ایسے کرتے ہیں ان کو جنت کی خوشخبری اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی اور اللہ کی رحمت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد 10ویں رکوع میں منافقین اور کفار کی حرکتوں اور سازشوں کو بے نقاب کیا گیا جو مسلمانوں سے کیا کرتے تھے، مثلا مسلمانوں کو طرح طرح سے جہاد سے روکنا، مسلمانوں کے انفاق، مال و اثار و قربانی کا مذاق اڑانا۔ جہاد کے موقع پر جب مالدار صحابہ کرام نے مال کثیر دیا تو ان کو کہا کہ یہ ریاکار ہیں، جنہوں نے اپنی قلیل مزدوری سے حقیر سی پیشکش کی تو ان کا مذاق بناتے رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو برضا و رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر کی باتیں بناتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس اللہ کی راہ میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں، وہ اپنی مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں، وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ گویا اس رکوع میں منافقین کی بعض شرارتوں کو بیان کر کے فرمایا گیا کہ تم ان کی مغفرت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی مغفرت کے لیے آپ 70 بار بھی ہم سے ان کی مغفرت طلب کریں منافقین کی، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گا، پھر بھی ان کو معاف نہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد 11ویں رکوع میں منافقین کی ناراضگی کا اظہار کیا گیا منافقین سے، اور جو غزوہ تبوک کے موقع پر مختلف ہیلے حوالے بہانے کر کے بیٹھ گئے تھے اور جہاد کے لیے نہ نکلے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آئندہ کبھی ان کو ساتھ نہ لیں، اگر وہ ساتھ جانا بھی چاہیں تو انہیں صاف کہہ دیجیے کہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں۔ پھر منافقین کے لیے دردناک عذاب کا تذکرہ ہے، نیز یہ فرمایا گیا کہ منافقین اگر مر جائیں تو آپ کو ان کی قبر پر جانا یا ان کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ پھر مجاہدین کی تعریف بھی کی گئی۔ پھر آخری رکوع میں 10ویں پارے کے آخری رکوع میں تبوک ہی کے واقعات بیان کیے گئے۔ پھر بعض مسلمانوں کا ذکر ہے جو جہاد کے مکلف نہیں تھے، ان کو جہاد سے رخصت عنایت فرمائی گئی کسی معذوری یا بیماری کی وجہ سے۔ پھر ان لوگوں کی حالت بیان کی گئی جو اتنے غریب تھے کہ جہاد کرنے کے لیے ان کے پاس ساز و سامان نہ تھا۔ جب انہوں نے درخواست کی اور دربار رسالت سے سواریاں نہ ہونے کے سبب ان کو واپس لوٹا دیا گیا تو وزار و قطار رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں ان کی حالت کو یوں بیان فرمایا کہ تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ یعنی یہ صحابہ اکرام کا جذبہ تھا۔ اللہ ہم کو بھی یہ جذبہ نصیب فرمائے کہ مجبوری کی وجہ سے اللہ کا حکم پورا نہیں کر پائے، مجبوری کی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہو پائے، اور مجبوری کیا تھی کہ کچھ ساز و سامان ان کے پاس نہیں تھا جس کے ذریعے اللہ کے راستے میں اللہ کے جہاد میں شریک ہو سکے۔ تو اب ان کو جب واپس لوٹایا گیا تو یہ منافقین کی طرح خوشی خوشی واپس نہیں لوٹے کہ وہ ہم تو بچ گئے، بلکہ وہ زار و قطار ان کی آنکھ قرآن نے گواہی دی ہے۔ اللہ نے ویسے نہیں ان کو رضی اللہ عنہم ورضوان کہا کہ دنیا میں بھی اللہ اس سے راضی، آخرت میں ان سے راضی ہوں۔ یہ ٹائٹل ویسے نہیں ملا ہے کہ اللہ کا حکم رہ جانے پر آنکھوں سے آنسو آ جائے۔ آج مسلمان تو اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ اللہ کا حکم رہ جانے پر اس کو بھی آنسو آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ کیا ہم اپنی گریبانوں میں جا کے دیکھیں کہ ہم سے جب نماز رہ جاتی ہے، جہاد کے اندر تو انسان کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے، نماز سے جان تو نہیں جاتی ہے، زکوٰۃ سے جان تو نہیں جاتی ہے، کیا کبھی ہم سے اگر زکوٰۃ رہ گئی ہو، کبھی ہم سے رمضان کا روزہ رہ گیا ہو، کیا ہماری آنکھوں میں کبھی آنسو آئے ہیں؟ کیا اللہ کا حکم کبھی ہم سے رہ گیا ہو تو ہماری بھی آنکھوں میں کبھی آنسو آئے کہ نہیں آئے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین پر چلنے اور دین کے ساتھ محبت اور اللہ سے محبت اور سچی اطاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔